بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی دوستو بزرگو، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج میرا بات کرنے کا مقصد جو ہے لوگوں سے سوال کرنا، اور میرے دوستوں لوگوں سے بے نیاز رہنا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی سوال کے دروازے کھولتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ غریبی کے دروازے، فقیری کے دروازے کھولتے ہیں، فقیری کے۔ اس لیے حضرت شیخ الحدیث فضائل صدقات کے اندر لکھتے ہیں، جو لوگ بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں وہ کتنی بھی دولت ہو جائے پھر بھی فرمایا وہ فقیر ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا دل کا غنا۔ حضرت شیخ الحدیث نے فضائل صدقات میں لکھا، دولت والا وہ نہیں ہے جس کی دولت زیادہ ہو جائے، فرمایا دل کا غنا ہونا، دل اس کا بڑا ہونا۔ اور میرے دوستوں، ہمیشہ آپ ہو، میں ہوں، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں دوستوں، جب بھی ہاتھ اٹھائے تو یہ دعا کرنا، اے اللہ تو ہمیشہ ہمیں اوپر کا ہاتھ بنا، اے اللہ نیچے کا ہاتھ مت بنا، ہمیشہ۔ اور میرے دوستوں، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اللہ پاک سے یقین کے ساتھ دعائیں مانگیں گے، انشاءاللہ ہم تو کیا ہماری نسلیں بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی نہیں بنیں گی انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، اسی کے اوپر ایک واقعہ مولانا بکھرے موتی کے اندر لکھے، وہ واقعہ یہ ہے دوستو، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کا واقعہ لکھے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، بہت بڑے اللہ والے تھے ان کے والد علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ فرمایا لوگ ان کی مجلس کے اندر دوستو، بادشاہ بھی آتے تھے، وزیر بھی آتے تھے، وزیر اعظم بھی آتے تھے، ہر دولت والے، غریب، امیر سب آ کے ان کی مجلس کے اندر بیٹھ کے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، ایک مرتبہ بادشاہ وقت آیا، آ کے بیٹھ کے سیدھے طرف دیکھا تو وزیر اعظم ہے، بائیں طرف دیکھا تو میرے دوستو دوسرے وزیریں بیٹھی، اور تیسری طرف دیکھا تو وزیریں بیٹھی، چوتھی طرف دیکھا تو دولت والے بیٹھے، سامنے دیکھا تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو، حضرت ذرہ بھی اس کے طرف توجہ نہیں فرمائے، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد۔ تو میرے دوستو، اس نے دل کے اندر سوچا ان کو دنیا کا سانچہ دے دینا چاہیے، دنیا کا جھانسا۔ اب کیا کرا میرے دوستو، فرمایا وہ اپنے محل کو چلے گیا، جا کے دوسرے دن میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا پورے خزانوں کی چابیوں کا گچھا اور میرے دوستو سارے خزانے کے پیپرز وہ پورے حضرت کی خدمت میں بھیج دیا غلام کے ذریعے سے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، حضرت نے میرے دوستو بے نیازی سے، اللہ اکبر، بے نیازی سے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، آج چہارشنبہ ہے، کل جمعرات ہے، ایک دن کا ٹائم دے دیجئے، جمعہ کے دن میں جمعہ کی نماز پڑھ کر میں اپنا گاؤں چھوڑ کر چل جا رہا ہوں۔ اب میرے دوستو، جب یہ بات پوری آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی، پھیلتے میرے دوستو سب سے پہلے وزیر اعظم نے میرے دوستو استعفیٰ دے دیا، میں یہاں پر نہیں رہوں گا۔ دوسرا وزیر دے دیا، تیسرا وزیر دے دیا، چوتھا وزیر دیا۔ وہ زمانے کے جتنے بڑے اللہ والے تھے ان لوگوں میرے دوستو وہ گاؤں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو میرے دوستو، وہ حضرت کی خدمت میں آ کے کہنے لگا، حضرت مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، آدمی جب بے نیاز رہتا تو میرے دوستو ساری دنیا اس کے پاس محبت سے اس کی بات سنتی، اس سے ملتی، اس کو دیکھتی، اس سے دعا کی درخواست کرتی۔ آدمی جب جیب کے اوپر نظر رکھتا، لوگوں کے اوپر نظر رکھتا، تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، وہاں سے ہماری عزت گھٹنا شروع ہو جاتی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، 1,00,000 روپے دیا دوستو، آپ کا شاگرد تھا، آپ کے ہاتھ پہ بیت ہوا سوالا، 1,00,000 روپے دیا۔ حضرت نے دوستو بے نیازی سے کہا، مجھے تیرے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت مجھ جیسا شاگرد آپ کو نہیں ملے گا جو میں آپ کو 1,00,000 روپے دے رہا ہوں۔ تو حضرت نے بے نیازی سے کہا، مجھ جیسا استاد بھی تجھے نہیں ملے گا جو بے نیازی سے پیسے نہیں لے رہا۔ تو میرے دوستو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر پڑھاتے تھے میرے دوستو، حضرت کی تنخواہ کتنی تھی؟ 4 آنے تھی، 4 آنے۔ اب میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا عالم یہ تھا کہ دوسرے نواب صاحب کو معلوم ہوا، بھوپال کے نواب صاحب کو، وہ مدرسہ لگانا چاہتے تھے، حضرت کو بلانا چاہتے تھے۔ تو میرے دوستو، حضرت سے کہا گیا کہ آپ ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو 5 روپے تنخواہ دیں گے۔ کتنی دیں گے؟ 5 روپے۔ تو حضرت نے فرمایا میرا 4 آنے کے اندر ہی پورا کام ہو جاتا،
باقی میں پیسے کہاں خرچ کروں، کیا کروں، اس کے لیے دوسری محنت کرنا پڑیں گا۔ تو میرے دوستو، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اللہ والے بے نیاز تھے دوستو، لوگوں پہ نظر، لوگوں سے مانگنا، لوگوں سے لینا، دیے سوالوں سے خوش ہونا، نہیں دیے سوالوں سے ناراض ہونا، یہ نہیں تھا۔ آج میرے دوستو، ہم سب کی عزتیں جو گھٹ رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جیب کے اوپر نظر رکھے، غیب کے اوپر نظر نہیں رکھے۔ اللہ پاک میرے دوستو غیب پہ نظر رکھنے والے کو کبھی بھی کسی کے سامنے مانگنے نہیں دیتا۔ اللہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو میرے دوستو بے نیاز بن کے زندگی گزارنے والا بنائے، استغنا کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔